استطاع الیہ سبیلا، جو شخص اس گھر تک جانے کا، سفر کا انتظام رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، آنے جانے کے اخراجات اور سواری کی طاقت رکھتا ہو، اس شخص پر اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے انکار کیا اس گھر کی عزت اور عظمت کو تسلیم کرنے سے یا بیت اللہ کے حج کے فرض ہونے سے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کائنات والوں سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان آیات سے بالکل واضح ہو گئے کہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ، ان دونوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا حیثیت اور فضیلت ہے۔ اب چونکہ حج کا دور آنے والا ہے، یہ شوال کا مہینہ ہے اور یہ حج کا مہینہ ہے، اس میں حاجی لوگ حج کے لیے سفر شروع کر دیتے تھے۔ ذوالقعدہ اور ذوالحج اور شوال یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ جو بھی مسلمان ہو، عاقل ہو، یعنی پاگل اور دیوانہ نہ ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو کہ نابالغ پر اللہ کا قانون فرض نہیں، لاگو نہیں، آزاد ہو اس لیے کہ غلام اور بندی اپنے اوپر خود اختیار نہیں رکھتے، اور تندرست ہو، اگر ٹانگیں اس کی کٹی ہوئی ہیں یا بالکل معذور اور اپاہج ہے تو ایسے شخص پر بھی حج فرض نہیں، اور صاحب استطاعت ہو، جانی لحاظ سے بھی وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اور مالی لحاظ سے بھی اتنے اخراجات ہوں کہ آنے جانے کا خرچہ، وہاں رہنے کا معتدل خرچہ، کھانے پینے کا، اگر یہ شادی شدہ اور ذمہ دار ہے تو اتنے عرصے کا گھر والوں کے لیے خرچے کا انتظام کرنا، اگر یہ ساری چیزیں اس کی بساط میں اور اس کی استطاعت میں ہیں تو اس شخص پر بیت اللہ کا حج فرض ہو جائے گا۔ زندگی میں ایک مرتبہ صاحب نصاب مسلمان عاقل بالغ تندرست پر اللہ تعالیٰ نے یہ حج فرض کیا ہے۔ اگر کوئی شخص مر گیا اور اس نے یہ فرض ادا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ جس طرح نماز فرض ہے، اس طرح صاحب استطاعت مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے حج بھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا، اور اس کے لیے اس کو اپنا شہر اور وطن چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کا سفر کرنا ہوگا، اور بیت اللہ کا حج اللہ نے فرض کیا۔